کائنات کے اختتام سے متعلق یہ جو ایک تھیوری ہے کہ یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور میکسیمم ایکسپینشن کے بعد یہ کانٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ کائنات کی عمر 20 بلین سال تک بتائی جا رہی ہے موجودہ دور میں۔ تو 20 بلین سال یعنی کہ اتنی رفتار سے اگر یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو یہ اربوں خربوں کیا کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اور اگر اوپر سے یہ کانٹریکٹ ہونا شروع ہو بھی جائے تو ایک ٹائم لگے گا، پاسبلٹی ہو سکتا ہے کہ یہ کانٹریکشن شروع ہو گیا ہو اور ہمیں نہ پتہ چلو۔ ہاں، جیسے جیسے نزدیک آئے گا اور یہ مادہ اکٹھا ہوگا، اس کانٹریکشن کی سپیڈ بڑھتی جائے گی اور بہت تیزی سے یہ کنٹریکشن ہوگا اور ایک دم سے سب کچھ کلیپس ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سکڑنے کا یہ عمل شروع ہو چکا ہو۔ اگر ہمارے دوربین یعنی کہ ٹیلیسکوپ آج پھیلاؤ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تو پچھلے اربوں سالوں کے پرانے واقعات دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ روشنی کو وہاں سے ہمارے ہاں پہنچنے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے۔ جب ہمیں سکڑنا نظر آئے گا تو قیامت ہمارے گھر تک پہنچ چکی ہوگی۔ سکڑنے کے اس عمل میں فلکی اجسام، کہکشائیں، ستارے اور یہ نظام جب ایک دوسرے کے نزدیک کھینچے چلے جائیں گے تو کشش ثقل کا توازن بگڑ جائے گا۔ ایک تو ریزن یہ بھی ہے کہ سورج جو ہے آہستہ آہستہ بلیک ہول میں تبدیل ہوگا، اس کی گریوٹی بڑھ جائے گی۔ ایک تو اس کی ریزن ہے کہ سولر سسٹم میں گڑبڑ آ جائے گی۔ دوسرا، اوپر سے یہ نظام کولیپس کر رہا ہوگا، ستاروں کے اندر کی پلازما گیس باہر کی طرف نکل کر ساری فضا کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ بڑھتے ہوئے بیرونی کھنچاؤ کی وجہ سے ستاروں کا اندرونی دباؤ کم ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ وہ عوامل جو ان کے اندر توانائی پیدا کرتے ہیں ان کا عمل ختم ہو جائے گا۔ جب ایک کے اندر اگر ستاروں کے اندر، سورج کے اندر فیوژن ریئیکشن ہو رہے ہیں تو ایک وقت آ رہا ہے انرجی ختم ہوتی جائے گی، انرجی ختم ہوگی تو فیوژن ریئیکشن ختم ہو جائیں گے اور یوں ستاروں کی روشنی مدھم ہوتی چلی جائے گی۔ فضا گرم پلازما گیسوں کے ٹھنڈا ہونے کے سبب کئی رنگ بدلے گی اور آخر میں کائنات کا تمام مادہ اندر ہی اندر دب کر ایک مہیب دو ہیکل بحر ظلمات بلیک ہول بن جائے گا۔ پورا کا پورا مادہ کمبائن ہونے کے چانس ہے نا، اور باقی رہا سا مادہ بھی ہڑپ کر جائے گا اور آخر کار یہ زمان و مکان کو بھی اپنے اندر جذب کر لے گا اور پھر سب کچھ تھم جائے گا، ہر شے فنا ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ اس تباہی و بربادی کے بعد پھر اسی مادے سے دوبارہ نئی کائنات تخلیق ہوگی، ایک ایسی کائنات جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ کیا یہ کائنات دوبارہ خود سے تخلیق ہو جائے گی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بار بار خود سے تخلیق ہو؟ جس خدا نے یہ کائنات پہلی بار تخلیق کی ہے وہی اسے دوبارہ تخلیق کرے گا۔ بہرحال ایسا نہیں ہے، بلکہ جس اللہ تعالیٰ نے پہلی بار تخلیق کی تھی وہی اسے دوبارہ تخلیق کرے گا۔ ان حالات و واقعات کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا، بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ بگ کرنچ کی جو حالات ہیں جو بنیں گے وہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان کر گئے۔ بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر حیران ہیں۔ لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو موجودہ دور کی تھیوریز ہیں وہ کیسے بیان ہو گئی کہ یہ کائنات کا نظام درم برم ہو رہا ہوگا، سارا کچھ کولیپس کر جائے گا۔ یہ بھی تو لکھا جا سکتا تھا کہ یہ کائنات سدا یوں ہی رہے گی۔ بس یہی بات یہی نہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں جو پروو کرتے ہیں قرآن پاک کو کلام الہی، بلکہ توریت اور بائبل میں آج بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کو فرمایا کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری ہی طرح کا ایک صاحب شریعت نبی پیدا کروں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔
اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈال دوں گا۔ ہم مسلمان قرآن پاک کو کلام الہی مانتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ تبلیغ کے بغیر ہی قرآن پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ حیران ہے کہ ایسے مضامین اس میں کہاں سے آ گئے۔ بہرحال قرآن پاک میں آنے والی گھڑی کے متعلق کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا، آنے والی گھڑی قریب آ گئی، اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں۔ بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ کالا فما خطبکم، سورہ نجم 57 تا 61۔ جو لوگ اس موقع پر اگر موجود ہوں گے ان کے لیے تو بڑا خوفناک منظر ہے۔ یعنی کہ یہاں جو ہے نا کہ ہنس رہے ہو اور روتے نہیں، قیامت کا غور کر کے سوچ کے ہی بندہ خوف سے ہو جاتا ہے۔ وہ مناظر، پھر اگر ہم ایمان والے ہیں اور ہمیں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اللہ منصف ہے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن درجہ بندی بھی ہوگی، وہ سزا بھی دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے جاؤ، جس مرضی کی گردن اڑا دو، قتل کر دو، خون خرابہ کر دو، بالکل ناجائز، تو وہ پھر بھی چھوڑ دے، کچھ تو اس نے حساب رکھا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق تو جہنم ہے۔ یہ قرآن پاک وحی الہیہ اور اللہ کا یہ پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے، نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش پر کوئی بات کہتے ہیں۔ وہ تو صرف وہی ہے، ریولیشن ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے، جو زور آور ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ اس منظر کو بیان کر رہے ہیں جو منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور وہ بلند آسمانوں کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس 2 کمانوں کے بقدر برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو وہ نگاہ بہکی ہے نہ حد سے بڑی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کو دیکھ لی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ 1 تا 17۔ سدرۃ المنتہا کائنات کی حد یعنی انتہا، منتہا میں جہاں پر انتہا ہو گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مادی وجود کا اختتام ہو جاتا ہے، اور یہی مقام مادی کائنات کی حد ہے۔ اس سے آگے جنت الماوا ہے، اور اس سے آگے ہر جانب پوری کائنات کے گرد خدا تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے، اللہ ہی اللہ، ہر طرف کائنات کی خدا کی ذات کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے پردہ ہی ہے۔ اور سدرۃ المنتہا کیونکہ 2 مرتبہ کا ذکر ہے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ جب سفر معراج پر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ ایک مقام پر جا کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی مادی مخلوق ہیں۔ جو لوگ فرشتوں کو پوجتے رہے پرانے وقتوں میں، وہ شرک کرتے رہے۔ جو چیز تخلیق ہو گئی وہ مخلوق ہے۔ چیز تخلیق ہو گئی وہ مخلوق ہے۔ جنات وہ بھی مخلوق ہیں۔ اور سفر معراج کے بارے میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ معراج خواب کی حالت میں ہوئی، ان کو وہ سمجھ ہی نہیں آئی۔ اگر خواب کی حالت میں ہوتی تو خواب کی حالت میں تو بہت لوگ ہیں، خواب میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، جنت بھی دیکھتے ہیں، دوزخ بھی دیکھتے ہیں،
تو کیا ان کا ٹریول جنت یا دوزخ تک ہو گیا؟ ایسا نہیں۔ اصل میں جس اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو مادی وجود سے تبدیل کر کے روحانی وجود میں کنورٹ کیا، اور روح کے بارے میں ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ مٹیریل باڈی ہے یا نہیں، لیکن وہ بھی کسی حد تک مٹیریل ہی ہے۔ تو سفر جو ہوا نا معراج کا، وہ ٹریول ہی اس وقت دیکھیں، یہ تو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی ہے، جتنا میس کم ہوتا جائے گا، ٹائم ڈائلیٹ کرے گا، اتنا ہی فاسٹ ٹریول کیا ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر لائٹ کی موومنٹ سے پورے دن کے کام کرے تو چند سیکنڈ میں پورے دن کے کام ختم کر لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائٹ سے بھی زیادہ فاسٹ موو کیا۔ اب اس میں نعوذ باللہ جو لوگ شک کرنے والے تھے، جیسے ابو جہل، جو 1400 سال پہلے جب گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ گاڑیاں ایجاد ہوئیں، ٹرینیں، ہوائی جہاز، راکٹ تک، اب پاسبلٹی ہے کہ اب ٹرائی کر رہے ہیں کسی طریقے سے جسم کو کنورٹ کیا جائے، سوچ رہے ہیں نا، اور چاند تک چند سیکنڈ میں، چند منٹوں میں پہنچا جائے۔ آئیڈیا تو ہے، لیکن کامیاب ہونا یا نہ ہونا نہیں۔ تو آج کی دور میں پاسبلٹی ہے، جو لوگ یو ایف اوز، ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ کے بارے میں، یعنی اڑن تشتریوں کے بارے میں بات کرتے تھے، جن لوگوں نے دیکھی ہیں، جن پہ آبزرو ہوتا ہے، اب ہمیں نہیں پتا وہ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی ثابت ہی نہیں کر پایا کوئی، اور ہونا بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہم سائنس پڑھے لکھے لوگ بھی حیران، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ سائنٹیفک تھیوریز جہاں جو اب اس پوائنٹ پر پہنچی ہیں، 1400 سال پہلے کیسے ان کو ڈسکس ہو گیا، قرآن پاک میں کہاں سے آ گئی؟ جہاں پر اس کائنات کا اختتام ہوتا ہے، اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ ایسا نہیں کہ باقی جو کائنات ہے اس میں اللہ کا وجود نہیں ہے۔ یہ ایک آیت ہے کہ اس کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کا نور ہے۔ یہ جو بلیک ہولز ہیں یا وارم ہولز ہیں، ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے شاید آسمان تک یا آگے تک بڑھنے کے لیے یہ راستے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ، کیونکہ آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر ریسرچز کے ذریعے یہ پڑھا جائے کہ ان میں ٹریول کرنا فاسٹ ہوگا، کیونکہ ان کی گریوٹی